السلام علیکم جی، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں اور ابرار بھی بالکل ٹھیک ہیں، اور افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے ہم کہیں نہ کہیں ہم تو سیٹسفائیڈ ہیں، لیکن آج ابرار نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا ہے، ابرار نے یہ بھی بتایا ہے کہ گزشتہ 2-3 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ وہ کیا پیش رفت ہوئی ہے، میں ابرار سے جاننا چاہوں گی۔ سب سے پہلے ابرار، خوش آمدید کہتی ہوں پھر سے۔ ہم نے آج جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ افغانیوں پر جو ہے وہ زیر بحث آ جائے، کیونکہ اب یہ وہ ایشو ہے جو کہ میں نہیں سمجھتی کہ اب یہ دب رہا ہے، اب بلکہ یہ زیادہ اس میں تیزی آ رہی ہے۔ دیکھیں امرین، رمضان میں بھی بہت سارے ہمارے دوستوں کا یہ خیال تھا کہ شاید رمضان المبارک کا احترام کیا جائے گا اور افغانیوں کے خلاف اس طرح کریک ڈاؤن آپریشن کاروائیاں نہیں ہوں گی، ان کو نہیں نکالا جائے گا، لیکن معاملات اس سے برعکس ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور پہلے سے زیادہ رمضان میں افغانیوں کا انخلا اس وقت جاری ہے۔ میں کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے آپ کو یاد ہو تو ایس پی آر کی جانب سے بھی ڈیٹا شیئر کیا جاتا تھا کہ آج اتنے افغانی یہاں سے چلے گئے، ہر شہر کا ڈیٹا بتایا جاتا تھا، اس کے علاوہ وزارت داخلہ بھی بتاتی تھی۔ اب نہ ایس پی آر بتا رہا ہوتا ہے، نہ وزارت داخلہ بتا رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس صورتحال میں اب ہمیں ڈیٹا کلیکٹ کرنا بہت مشکل ضرور ہو رہا ہے، ناظرین کو یہ ضرور بتاؤں، لیکن ہم کہیں نہ کہیں سے ڈیٹا نکال کے لے آتے ہیں۔ تو اب جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بارڈرز ہیں، خاص طور پہ دو بارڈرز بڑے اہم ہیں۔ چمن بارڈر جو بلوچستان میں ہے، تورکم بارڈر جو خیبر پختونخوا میں ہے۔ یہ تورکم بارڈر سب سے بڑا بارڈر ہے جہاں سے افغان مہاجرین کا بہت زیادہ انخلا ہو رہا ہے اس دوران پورے پروسیس کے اوپر۔ تو گزشتہ روز بھی میں یہی بات بتا رہا تھا کہ تقریباً جو یو این ایچ سی آر ہیں ان کے مطابق، جو اقوام متحدہ کی مہاجرین کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں، ان کے مطابق پاکستان سے افغانیوں کی 20 سے 25 لاکھ تعداد جو ہے وہ پچھلے 2.5 سال میں جا چکی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں ہماری جو حکومت ہے ان کا جو ڈیٹا ہے ان کے ذرائع کے مطابق وہ تقریباً 30 لاکھ کے قریب ہے۔ اب یہ تو یو این ایچ سی آر اور حکومت کا ڈیٹا ہے۔ اب جو ہمارا ڈیٹا ہے جو ان آفیشیل ہے، اس کے مطابق، میرے معلومات کے مطابق جو ہے، جتنا ہم پچھلے 1.5-2 سال سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، ایک ایک جگہ سے ہم ویریفیکیشن کر رہے ہیں، اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اس کے مطابق کم از کم 40 سے 50 لاکھ افغانی پاکستان سے جا چکے ہیں۔ 12 ہم یہ بتا یہ بہت بڑا ڈیٹا ہے جو آپ بتا رہے ہیں، 40 سے 50 لاکھ بہت بڑا ڈیٹا ہے، کیونکہ جب میں نے اتنا ہی جب بتانے کی کوشش کی تھی، وہ آفتاب بھی ہے ہماری ایک وہ دو جو افغانیوں پہ وہ کرتی ہیں ویڈیوز، تو ہم لوگوں نے جب مل کے ڈیٹا بتانے کی کوشش کی تھی تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی اعداد و شمار دکھائیں۔ لیکن اعداد و شمار ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 3 دن کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھوں گا ٹھیک ہے۔ کہ پاکستان سے کتنے افغانی، اور اسی نسبت صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ایران سے بھی جا رہے ہیں، حالانکہ ایران نے تو ہم سے زیادہ کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے نا، ایران میں اتنی تعداد بھی نہیں، ایران، ترکی، بالکل پوری دنیا میں، لیکن سب سے زیادہ اگر دیکھیں تو افغان مہاجرین کی تعداد پاکستان میں نمبر 1 میں، نمبر 2 میں ایران میں تھی۔ تو یہاں سے زیادہ تعداد میں افغانی۔ اب پاکستان کا جو ڈیٹا ہے، حکومت بتا رہی ہے، کوئی ادارے بتا رہے ہوتے ہیں یہ 50 لاکھ ہیں، 60 لاکھ ہیں، 70 لاکھ ہیں، 80 لاکھ ہیں، اور ہم 12 یہ بتا چکے 1 کروڑ سے زیادہ، اور آپ پبلک بھی یہ جانتی ہے کہ جتنے افغانی پاکستان میں ان کی اگر تعداد گنی جائے تو 1 کروڑ سے زیادہ تھے، یہ تو ڈن ہے۔ اب اس صورتحال میں جن دوستوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ جو فگرز بتا رہے ہوتے ہیں 40-50 لاکھ افغانی چلے گئے، وہ شاید کریکٹ نہیں ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے ڈیٹا کلیکٹ۔ اب میں 3 دن کا ڈیٹا، یہ آپ خود جا کے افغانستان کے میڈیا کے اندر، ویب سائٹس کے اندر ان کی جا کے نکال سکتے ہیں، آپ خود ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ہم سچ بتا رہے ہیں یا جھوٹ بتا رہے ہیں۔ 3 دن کا ڈیٹا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اسی مہینے کی 22 فروری، 23 فروری اور 24 فروری، ان 3 دن کا ڈیٹا ہے۔ اب 22 فروری کو 620 افغان خاندان چلے گئے۔ اب 620 ایک دن میں 22 تاریخ کو۔ اب 620 کا مطلب یہ ہے کہ ایک خاندان میں افغان، جو ہماری جو پشتون بیلٹ، ان میں فیملی کی جو افراد ہیں ان کی تعداد آپ کو پتا ہے کم از کم 10-12 بچے ہوتے ہیں، تو اگر اس حساب سے ہم کر لیں تو ایک دن میں یہ کم از کم 6 سے 7 ہزار افغانی اپنے وطن افغانستان جا چکے ہیں تورکم اور چمن بارڈر کے ذریعے۔ اس کے بعد اگر 23 تاریخ کی بات کریں تو 650 افغان خاندان۔ اس کے بعد 24 فروری کو 511 جو افغان خاندان ہیں وہ پاکستان سے افغانستان جا چکے ہیں، مختلف بارڈر سے، مختلف علاقوں سے، کچھ کریک ڈاؤن کے ذریعے نکالے جا رہے ہیں۔ بہت سارے افغانی، ان میں سے 95% وہ افغانی ہیں جو خود سے رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے، کیونکہ ان کو اب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ مطلب ابرار آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب افغانی خود بھی ولنگ ہو گئے جانے کی، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2025 تک تو وہ ولنگ ہی نہیں تھے۔ انہیں میں کہتی ہوں کہ لاٹھی چارج نہیں کیا، باقی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ
کہیں سے چھپ کے بھی آ جاتے، غیر قانونی طریقے بھی انہوں نے استعمال کیے کہ جو کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو جانا ہی نہیں، ہماری پراپرٹیز ہیں. اور ہری پور میں جو کیمپس بند کیے گئے تھے، آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پر لوگوں نے جیسے مطلب اپنی نسلیں وہاں پہ پروان چڑھائی ہوئی تھی اور باقاعدہ پوری پوری بستیاں بنی ہوئی تھی، تو ان کا ارادہ نہیں تھا. اب کیسے مانتے ہیں؟ امرین دیکھیں، اگر اس طرح کے ہم فیگز پہ جائیں نا تو یہ بات سچ ہے کہ کاروبار، زمینیں، مکانات، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اصل میں تو وہ پاکستان کے ہیں اور ہم شاید مہاجر آ گئے، مطلب اتنی جائیدادیں انہوں نے یہاں پاکستان میں بنا لی. اب اس کے پیچھے بھی بہت ساری کنٹروورسیز ہیں افغانیوں کے حوالے سے. سب کی تو میں بات نہیں کرتا، کچھ افغانی ان کے غیر قانونی دھندے ہوتے ہیں، منشیات اسمگلنگ کا، اور اس کے علاوہ یہ بہت ساری اسمگلنگ کے دھندے ہوتے ہیں، ان کی منشیات فروشی کے دھندے ہوتے ہیں. تو اس بنیاد پہ دیکھیں لیگلی قانون کے تحت تو اتنی طور پر کوئی کام کر کے اتنے پیسے کوئی کما نہیں سکتا. یہ تو بات ڈرنے میں، اور آپ کیوں نہیں کما پا رہے. لیکن وہ اس طرح انہوں نے بڑی بڑی جائیدادیں اس طرح بنائی. اب 3 دن میں جو 20,000 افغانی چلے گئے، اس سے بظاہر یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ پاکستان سے افغانی واپس جا رہے ہیں. اور اس کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں، سوال آپ کو تھا نا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یا پھر افغانی خود کیوں جا رہے ہیں. اب افغانی اس لیے اپنی ولنگ سے جا رہے ہیں، افغانستان کے تعلقات جو خراب ہو چکے ہیں، اور اس وجہ سے بہت زیادہ ادارے بھی، پہلے تو ہمارے ادارے نا ایک دکھاوے کا کریک ڈاؤن کر رہے تھے. پولیس ہماری جو ہے نا وہ ایک طرف کریک ڈاؤن کر رہی تھی، ان میں سے چند کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، وہ رشوت ستانی. حالانکہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا، ہمارے اسلام آباد کے اندر بارکو کے ایک شخص کی اسٹوری میں نے دی تھی. اس اسٹوری میں یہ تھا کہ یہاں اسلام آباد میں انہوں نے جو پولیس، اسلام آباد پولیس کو انہوں نے اچھی امیج دکھائی اس میں، کہ اسلام آباد پولیس کے بندے کو کہا یار کہ آپ ₹1,00,000 لے لیں، مجھے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے میری فیملی کو چھوڑ دیں. اس نے انکار کیا. پولیس والے نے ان کو یہاں سے بٹھا کے پشاور خیبر پختونخوا لے جا کے بارڈر پہ پہنچایا گیا. ترکھم بارڈر پہ ان کو چھوڑ کے آگے وہاں جو مہاجرین کیمپ ہیں، وہاں سے وہ شخص 2 مہینے بعد واپس یہاں پر آ گیا. پھر اسی پولیس والے نے اس کو گرفتار کیا اور اس سے پوچھا یار تم واپس کیسے آ گئے، تمہیں تو میں وہاں چھوڑ کے آیا تھا. اس نے کہا آپ کو میں نے 1,00,000 کی آفر کی تھی، وہاں 50,000 دے کے واپس آئے. مطلب یہ اس طرح کا دھندا بھی موجود تھا. تو اس وجہ سے اب یہ ان معاملات پر بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے. پورے ادارے، آپ کی سیکورٹی نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، وہ متحرک ہیں. پولیس بڑی ایکٹیو ہے، کیونکہ وزارت داخلہ کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے اسٹرکٹلی پیغامات دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اب کوئی جو ہے وہ اس میں نرمی نہیں برتی جائے گی. اور آپ اب دیکھیں خیبر پختونخوا، علی امین گنڈا پور کے دور میں تو باتیں ہوا کرتی تھی، سی ایم کے پی نرمی کیا تھی، سی ایم کے پی کیا کہتا تھا یاد ہے آپ کو؟ امین گنڈا پور کہتا تھا کہ جو خود سے جانا چاہتے ہیں جائیں، جو نہیں جانا چاہتے ہم ان کو شریعت دیں گے. یہی تو اعتراض تھا علی امین گنڈا پور کے دور میں. علی امین گنڈا پور نے نرمی برتی ہوئی تھی. جب میاں والی سے کیمپ بند ہو رہے ہیں، ہر جگہ سے ہو رہے ہیں، تو وہ ایک طرح سے خاموشی. دوسرا ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں جانا چاہتے وہ اسی چکر سے تو ہم نکل رہے تھے کہ یار جن کی خیریت ہے، نادرا ہے، سارا کچھ ہم کیوں ڈیٹا سینٹر بنا رہے تھے، اسی چکر سے تو ہم نے نکلنا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ علی امین گنڈا پور. اب یہی بتا رہا ہوں نا، دیکھیں تو اس وقت بظاہر بھی یہی لگ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں جا کے آباد ہو رہے ہیں. اب جب سے سہیل افریدی سی ایم کے پی بنائے، اس کے بعد وزیر اعظم سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، اس کے بعد محسن نقوی سے جو انٹرنل ملاقاتیں بات چیت ہوئی، پھر اداروں کے ساتھ جو بیٹھکیں ہوئی سیکورٹی کے معاملات کے اوپر خیبر پختونخوا میں. ان تمام تر معاملات کے اندر جو مشیران ہیں ان سب کو اعتماد میں لیا گیا ہے اداروں کی جانب سے، حکومت کی جانب سے. صوبائی حکومت، وفاقی حکومت ایک پیج پر پہلی بار آئی ہے، آپ کو بتا رہا ہوں، سہیل افریدی کے سی ایم بننے کے بعد افغان مہاجرین کے معاملے پر. اور اسٹرکٹلی ابھی تک آپ دیکھ لیں کہیں پر ایک جملہ افغان مہاجرین کے حوالے سے سہیل افریدی نے کہا ہو کہ افغان مہاجرین کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. وہ خاموش ہیں. انٹرنل انہوں نے چیف سیکرٹری کے ذریعے خیبر پختونخوا میں کریک ڈاؤن آپریشن، مہاجرین کیمپ بند کرنا، لوگوں کی جو گھر تھے وہ مسمار کرنا، بجلی بند کر دی گئی، ان کو گیس کنیکشن بند کر دیے گئے، ان کو کرائے پہ دکان دے رہے تھے ان کے کاروبار ختم کیے گئے. پھر جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان خالی کرائے گئے، کرائے پہ دینے والوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، جعلی شناختی کارڈ بنانے والوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا. تو اب یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ افغانی پاکستان سے افغانستان جا رہے ہیں. اور یہ بات طے ہے کہ ہر صورت افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جائے گا. اس پر کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. رمضان میں کچھ حد تک نرمی ہو سکتی ہے، لیکن عید کے بعد ایسا کریک ڈاؤن ہوگا کہ میں بارہا یہ بتا رہا ہوں کہ افغانیوں کی چیخیں نا دور دور تک سنائی دیں گی. آخر میں ویسے ابرار نے یہ بہت بڑی خبر دے دی ہے، عید کے بعد آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے. اور
میں اپنے چینل پہ بھی اور ابرار کے چینل پہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور کامنٹ کر کے ہم سے عید کے بعد پوچھ لیجیے گا کامنٹ کر کے کہ جی بتائیں آپ نے، اور ہم آپ کو بتائیں گے بھی اور آپ خود بھی دیکھیں گے. ابرار جاتے جاتے یہ بتائیں گے جو آپ نے کہا ہے کہ 3 دن کے اندر بڑا ڈیٹا بڑے لوگ گئے یہاں سے. اب مجھے اگلا جو سوال ہے وہ مجھے پتا ہے کہ کیا آئے گا دوستوں کی طرف سے. وہ یہ پوچھیں گے کہ کس شہر سے، خانسہرہ والے الگ میسج کریں گے، ہری پور والے الگ میسج کریں گے. تو پاکستان کے کوئی اسپیسیفک شہر ہے یا یہ اوور آل پاکستان کی بات ہے؟ دیکھیں یہ ویسے اوور آل پاکستان کی بات ہے، لیکن سب سے زیادہ تعداد خیبر پختونخوا سے جا رہے ہیں، مانسہرہ سے جا رہے ہیں، ہری پور سے جا رہے ہیں، چارسدہ سے جا رہے ہیں، پشاور سٹی سے جا رہے ہیں، اور کے پی کے جتنے اطراف میں سب سے زیادہ تعداد صرف کے پی سے جا رہی ہے. پھر بلوچستان میں کوئٹہ ہے، پھر دیگر جو علاقے ہیں وہاں سے جا رہے ہیں. تو یہ بات پھیک کے دیکھیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں جب افغانی موجود ہوں تو اس میں آپ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ افغانی کم چلے گی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ہم سب کے سامنے ہے. پنڈی اسلام آباد کو میں مثال دیتا ہوں کہ ایک دور ایسا تھا کہ ہر ریڈی والا ہمیں افغانی نظر آتا تھا. ایسا ہی ہے. اب آپ مارکیٹوں میں جا کے دیکھ لیں، کہیں پر کئی اکا دکا وہ بھی جو جعلی شناختی کارڈ بنا کے یا کہیں کوئی چھپا چوری اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں تو ہیں، ورنہ افغانی آپ دیکھ لیں. اسلام آباد سے بھی تقریباً صرف اسلام آباد کے دیہی علاقوں میں موجود ہیں، پنڈی میں بھی موجود ہیں. اسلام آباد شہری تو میں کہتا ہوں کہ خالی کر چکے ہیں، اور آج بھی کریک ڈاؤن بدستور جاری ہے، کامنگ آپریشن ہو رہا ہے. تمام سیکورٹی ادارے اور پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہیں، پولیس متحرک ہے. ہر صورت میں اپنے گھر کے قریب میں نے دیکھا ہے کہ کئی بڑے بڑے ٹرکوں میں افغانی جو ہے وہ اپنا سامان، یہاں تک کہ وہ اپنے لکڑی اور اپنا کچرا بھی نہیں چھوڑ کے لے کے جا رہے ہیں ٹرکوں میں. ٹھیک ہے، تو سب جا رہے ہیں. بہت شکریہ ابرار کی اسی بات سے میں بھی جو ہے وہ متفق ہوں. اور واقعی آج کل پنڈی اسلام آباد میں بڑے کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، مری سے بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کی تو ابرار نے بہت بڑی خبر دے دی ہے، کیونکہ کے پی وہ واحد جو ہے وہ صوبہ تھا جہاں سے لوگ پریشان تھے، میسیجز کرتے تھے، کہتے تھے کہ پورے پاکستان سے عوام جا رہی ہے وہاں سوائے کے پی کے. اور خاص طور پر علی امین زینب کے دور میں تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ چیزیں بس ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہو رہا اور خاموشی اختیار کی. لیکن یہ خوشخبری ہے، جیسے کہ ابرار نے ڈیٹا بھی شیئر کیا کہ بہت بڑی تعداد اب افغانیوں کی جا رہی ہے، اور جیسے کہ 40-50 لاکھ آپ نے بتایا کہ اب تک جو ہے وہ جا چکے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور ابرار کو دیں اجازت، انشاءاللہ کل ایک نئے ڈیٹا کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.